बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरे साथ आपकी जो रलत है, पंजाबी में रलत कहते हैं, उर्दू में आप जो मोहब्बत है और आपके साथ ताल्लुक़ है, वो रोज़ बरोज़ गहरा हो रहा है। आपके कमेंट्स का मैं बहुत मशकूर हूँ। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, मेरी दुआओं के साए में रहें। और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मेरे हीरोज़ जो हैं, जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनको मैं पाकिस्तान का हीरो कहता हूँ, उनको ढेरों सलाम, ढेरों दुआएं। मैंने आज बात करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सुहेल आफरीदी ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। अब अगर कोई इसे ना समझे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये धमकी का रंग आपको जुमेरात को नज़र आएगा। क्या है, इस पे मैं बात करूँगा। ये मेरे आज के व्लॉग का अहम तरीन टॉपिक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो गज़ा के हवाले से है। ये हमने BOP बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें बड़ी एक दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि आप जान के हैरान हो जाएंगे। हम समझ रहे थे कि जनाब अली ये ऊँचियाँ छालां लेते पुठे ध्यान ले किसी और पासे ने, वो तो कुछ और कम पाने जा रहे। लेकिन जो आफरीदी का ऐलान है वो मेरा आज का अहम टॉपिक रहेगा। लेकिन आपको मुबारकबाद देनी है मैंने आप सबको। वो नाडा पाटेकर का एक जुमला था, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। लेकिन आज मुझे कहने दीजिए कि साला एक ट्वीट इस सिस्टम को एक दफ़ा फिर नंगा कर देता है। और एक लड़की धान पान सी एनकू मेरे जैसी, उसके एक ट्वीट के बाद हमारा अदलिया का निज़ाम जो है, आई एम सॉरी टू से, हम पहले कौन से कोई को हमालिया पे खड़े हुए हैं कामयाबी के, जो कहना में अब को हमारा थोड़ा सा हमें शर्मिंदगी होगी। लेकिन ईमान मज़ारी और हादी अली को जो कुछ भी उनके साथ हुआ है पिछले 48 घंटे में, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी है ये बात समझने के लिए कि पाकिस्तान में जो आप ये समझते हैं ना, कोई बंदा कोई पैड़ा काम करता सी ते नालों थोड़ा जिहा शर्मिंदा भी होंदा सी, अब ऐसा भी नहीं हो रहा। अब आप हर बुरा काम बड़ी ढिठाई और बड़ी ताकत के साथ करते हैं। मैं किसी फ़ैसले पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो सूरत हाल है उसके ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। ईमान मज़ारी साहिबा को 17 साल कैद और 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ है। पीका की सेक्शन 9 में इन्हें 5-5 साल कैद और 50-50 लाख रुपए जुर्माना हुआ। पीका के क्या नाम है, सेक्शन 10 के तहत 10-10 साल कैद और 3 करोड़ रुपए जुर्माना। और पीका के सेक्शन 26 के तहत 2-2 साल और 1-1 मिलियन जुर्माना हुआ। आज जो इतलात मुझ तक आई हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, ज़ाहिर है मेरे पास सोर्स तो कोई नहीं ना जेल का कि मैं कहूँ, लेकिन जो मुझ तक इतलात आई हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स देखे हैं और उसमें जो इतलात में मुझे दी गई हैं, नॉट कन्फर्म बट एज़ पर सोर्सेज क्लेम, कि वो कहते हैं कि आज उन्हें मजूका साहब ने, जज साहब ने ईमान मज़ारी को वीडियो कॉल के ऊपर लिया और उनसे कहा कि जनाब अली आप अपने दिफा में क्या कहना चाहती हैं। तो उन्होंने, ईमान मज़ारी ने कहा कि क्या अदालत में सहाफ़ी मौजूद है, मीडिया मौजूद है। और उसके बाद मुझे मजूका साहब ने कहा कि आप अपने दलाइल शुरू करें। तो ईमान मज़ारी ने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है और मुझे खाना नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं दिया जा रहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चूँकि आप मेरे साथ पर्सनल हो गए तो मैं का बाइकाट करती हूँ। और यूँ उनका हक़ के दिफा ख़त्म हो गया और उसके बाद उनको ये सज़ाएँ हो गई। मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा, आपके सामने सारी सूरत हाल रख दी। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर हैं, उन्होंने ये बात मीडिया पे आके कही कि ईमान मज़ारी को पुलिस वाले ने, खट्टे कट्टे पुलिस वाले ने एक हाथ उनके डाला। मुझे आई एम सॉरी, क्या कहूँ, कैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। मेरे तो दिल में एकदम एक अजीब सी पैदा हो जाती है। सियासी इख्तिलाफ़ात और अपनी जगह, बहन बेटियां तो अपनी जगह होती हैं ना यार। कह रहे हैं कि उसको जिस तरह नेफे से पकड़ा, नेफा आप समझते हैं ना, जो पंजाबी समझते हैं उन्होंने तो नेफे का पता है। उर्दू बोलने वालों को मैं बताऊं कि नेफा जहां इज़ारबंद हम बांधते हैं उसको नेफा कहते हैं। और ज़ाहिर है जब आप नेफे से पकड़ते हैं तो आप शलवार को ऐसे पकड़ते हैं और उठा के और उसको गाड़ी के अंदर फेंका गया। मैं
میرے الفاظ شاید میرے منہ سے نہیں نکل پا رہے جس تکلیف کا میں اس ٹائم شکار ہوں کہ اس ملک کے اندر ہم سب اتنے اندھے ہو گئے. چلے آگے کرتے ہیں. اور یوں ایمان مزاری اور ہادی علی کو آپ کے سامنے میں نے سزائیں بتا دی جو ان کو دے دی گئی ہیں. اب دیکھتے کیا ہوتا ہے. وہ لڑکی میں اس کو اس لیے بھی زیادہ کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی ایسی سی بام سی جسم کی کوئی وہ فٹنس کو وہ نہیں. اب دیکھتے ہیں اس کو وہاں پہ کیا اس جیل میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس نے تو بتا دیا جی مجھے مارا بھی گیا ہے, تشدد ہوا ہے مجھ پہ, مجھے کھانا نہیں دیا گیا. بہت سارے یہ سوال ہیں جناب اپنی جگہ پہ قائم ہے اور اس کا جواب آج نہیں ملے گا, وقت کبھی دے گا. یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ یہ وقت آپ کو کبھی ان ساری باتوں کا جواب دے گا. جو آج یہ سب کچھ کر رہے ہیں کل وہ خود بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور سود سمیت یہ واپس کریں گے. یہ میں کسی کو وارننگ نہیں دے رہا, میں کیونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں, میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے. اچھا جی, سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اسٹریٹ موومنٹ میں, اور آج تو نوشہرہ اور مردان والوں نے کمال کر دیا ہے ان کے بقول. اور دیکھیں میں ایک صحافی ہوں, میں کو ورکر تو ہوں نہیں کسی کا, میں مجھ تک تو جو چیز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اس پہ بات کر رہا ہوتا ہوں. آج مردان میں ایک تاریخی ان کا استقبال ہوا ہے. اگر ایک شہر مردان اور نوشہرہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں تو پھر 8 فروری نو سمجھ لو کہ کی ہو سکتا ہے. دوسری طرف آج اس نے ایک دبنگ اعلان کر دیا, یہ ٹل کھڑکا دیا سمجھ لیں آپ. ٹل کھڑک گیا تو کہندا کہ بھئی ہوں توش پوش, میرا ذمہ توش پوش ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا جمعرات کو اگر میری ملاقات عمران خان سے نہ ہوئی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ میں کیا کروں گا. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر سہیل آفریدی یہ بات کہہ رہا ہے کہ جمعرات کو اگر میری ملاقات عمران خان سے نہ کرائی گئی تو میں کیا کروں گا, تو اب ذرا چشم تصور میں سمجھیں کہ ایک صوبے کا سی ایم, اس کے ساتھ ہزاروں لوگ اڈیالہ کے باہر آ جائیں اور اس کے بعد پنجاب کی پولیس اسے روکے, وہ پنجاب کی پولیس سے الجھ پڑے اور وہاں پہ لڑائی مار کٹائی ہو, تو کیا منظر بنے گا, کتنا خوفناک منظر ہوگا. یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا جو اس ٹائم طاقت کے زوم میں وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں گا. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح فیڈریشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کس طرح وفاق کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بھائی جان تانوں سمجھ نہیں آ رہا ہے. اگر ویسے بھی یہ چھوٹے صوبوں کے اندر پنجاب کے حوالے سے گریوینسز کبھی ختم نہیں ہوتے, اور یہ گریوینسز اگر بڑھتے گئے تو خدا نہ خواستہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. کل ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے کوئٹہ سے, وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, میڈیا ان میں سے آدھی بھی نہیں بتاتا. کے پی کے میں جو میں نے کل بھی آپ سے گفتگو کی, آج پھر میں کہہ رہا ہوں, وادی تیرہ میں جس طرح کے حالات ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ان حالات میں آپ خدارہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے, لیکن چند لوگوں کی نفرت اس فیڈریشن کو اللہ معاف کرے, میرے منہ سے میں معافی چاہتا ہوں, کو نقصان نہ پہنچ جائے. اگر جمعرات کو جیسے وہ کہہ رہا ہے, انہیں کہتا ہے تو کہتا ہے, وہ کہتے ہیں پٹھان کی زبان ایک زبان ہوتی ہے, جو انہیں کہتا ہے تو پھر سمجھ لو کہتا ہے. وہ جو ابھی پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاکر نہیں آیا تھا, وہ کہتا تھا رانے نے کہتا ہے تو پھر کہتا ہے. تو میں وہ راڑا نہیں گا جناب, میں تو کہوں بھی تو میری کون سی ہماری کوئی ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے, ایک خواب ہے فضا میں بکھر جائیں ہم تو کیا. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر کچھ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے ہی کوئی ایک ایسا کلیش نہ ہو جائے جس سے یہ صورتحال ہی ساری بدل جائے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی پاکستان میں وہ ساری چیزیں گرپ میں آ گئی ہیں, اب ہم بورڈ آف پیس کا حصہ بن گئے ہیں, ٹرمپ ہمارے ساتھ وہ بیٹھ کے جناب علی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے, کیا ہے گلا مٹھیاں کرتا ہے, تو کیا کہتے ہیں کون سا گانا ہے, تو اگر یہ ہم اس زوم میں ہیں تو اس سے باہر آنا چاہیے. اگر پاکستان میں سیاسی استحکام نہ رہا اور زیادہ خراب ہوا تو یہ حالات اس لیے زیادہ خوفناک ہو جائیں گے کہ امریکہ ایران پہ حملے کے لیے پوری طرح تیار ہے, اور اس بار اس کا نشانہ خامنہئی اور جو ایران کی لیڈرشپ ہے وہ ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں
کہ اردن میں امریکہ کے جو اسلحہ بردار جہاز ہیں وہ اتر چکے ہیں. اس سے بڑی تو اور کوئی خیر شرم کی بات نہیں ہو سکتی کہ مسلمان جو اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ خالی نام کے وہ ہیں. آئی ایم سوری, میں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا مذہب کا, میں کردار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایران کے خلاف خود مسلمان ممالک جو ہے نا وہ حصہ بننے جا رہے ہیں. اردن, قطر, یو اے ای, آپ جب نام لیتے جائیں جو اس رستے میں آنے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے ممالک وہ ایران امریکہ کو فیول دیں گے, وہ اڈے دیں گے, وہ سارا دیں گے, اور پھر گلا کر دینا بابا بوٹا پھر گالا کٹتا ہے تو پھر انہوں نے دکھ ہوتا ہے کہ آپ مل کے اگر یہ مسلم ممالک کے تباہی کا سبب بننے تھے تو کل تو تہاڈی واری بھی آنی ہے, یاد رکھنا. معافی نہیں جی ملنی تانوں, ڈنڈا سوٹا تہاڈے نال بھی ہونا ہے. اور یہ اگر کوئی سمجھے کہ جی ہم اپنی کھال بچا لیں گے, ہم ٹرمپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں خوش کر کے دکھا دیں گے, تو ایسا نہیں ہے. ایک بندے کے گھر آ گئے خواجہ سرا, وہ کسی شادی کے خوشی کے موقع پہ انہوں نے ڈانس کیا, انہوں نے کہا ہم نے تمہیں خوش کیا, اب تم ہمیں خوش کر کے دکھاؤ. تو بندہ آپ ڈانس کرنے لگ پہ, کہتا تسی بھی خوش ہو جاؤ. بھائی اب ڈانس سے کام نہیں چلے گا. ہم حالات کے, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم آہستہ 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 ہم حالات کے لپیٹے میں لایا جا رہا ہے, یا لا رہے ہیں یا آ رہے ہیں, اور یہ آنے والے وقت ہم دس دے گا. کیونکہ جڑا بورڈ آف پیس بنے نا, عبدالباسط صاحب کا میں دیکھ رہا تھا, سیکٹری خارجہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی جڑا جو چارٹر ہے بورڈ آف پیس کا وہ تو غزہ دا نا ہی نہیں گا کدھرے, لو گل کر لو. وہ بات جس کا فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا وہی بات رولا پہ ہے. تو اگر غازہ کا بیچ میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے چارٹر میں, تو پھر کی کرن چلیا ہے ٹرمپ, سوچے ذرا. خالی اقوام متحدہ کو چھٹی نہیں کرانے جا رہا, وہ ساری زندگی دے لئی ایک جنہوں کہندے نے نا طاقتور بلیک میلر گروپ کا ہیڈ بننے جا رہا ہے. 3 سال بعد جب اس کی ختم ہو جائے گی مدت تو کار تھوڑی جائے گا, وہ اتھے ہی بیٹھے رہے گا بھائی جان ساری زندگی کے لیے, ساڑھے سارتے بیٹھے رہے گا. اور ہم اگر اس کا حصہ ہیں ٹھیک ہے, جو احسن اقبال صاحب کہیں جی مسلم ممالک بھی شامل ہے, ہم کے نہ ہوتے تو بھائی جان نہ ہوتے تو کیا فرق پڑ جاتا. آج جڑا سانوں ہون فرق پے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. احسن اقبال صاحب, پروفیسر صاحب, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, سکرات بکرات جتنے بھی ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن جو کچھ ہون چل ہے وہ تھوڑی توقع تو بھی اگے دی شے بننے لگی ہے. اور آخری میں جاتے جاتے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کی نا سہیل آفریدی کی باتوں کو ایڈا ایزی نہ لوگو, انہوں ہلکا نہ لوگو. سہیل آفریدی جمعرات کو کوئی بڑا دھماکہ کرے گا, بس یہ میں آپ کو بتا دوں. السلام علیکم.